کہ یہ علم والوں کا کام نہیں ہے، یہ کیفیت والوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں یہ جو شاعری ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے عقلی دلیل سے ہوتا ہے، شاعری جو ہوتی ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ جب تک بندے پہ وہ کیفیت طاری نہ ہو، یعنی کہ غلبہ نہ ہو اس چیز کا، وہ شاعر نہیں بن سکتا۔ اس وقت اس کا تصور ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس پہ غالب ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے دل کی جو ہے آواز شاعری ہوتا ہے، اس کے خیال شاعری ہوتا ہے، اس کے جذبات شاعری ہوتا ہے، اس کے الفاظ شاعری ہوتا ہے، مگر علم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ علم میں دلیل دے کے بندے کو سمجھانا، شاعری میں دلیل دے کے نہیں بندے کو سمجھانا، ٹھیک ہے؟ شاعری میں کیفیت، اس بندے کو احساس دلوانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محسوس کریں، کیا کریں؟ علم میں آپ نے محسوس نہیں کرنا کسی چیز کو، جو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہوگا، محسوسات نہیں آپ بتانا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں علم ہوگا کہ علم میں نفسی دلیلیں دینی پڑتی ہیں، جو نظر آئے گا تو ٹھیک ہے، جس کی نشانی ہوگی وہ بیان کریں گے ہم علم، اور جس کی نشانی ہم نے خود اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے وہ محسوسات سے پیدا کرنی ہے۔ جتنی محسوسات ہمارے دل پہ غالب ہونے لگ جائے گی اتنی ہی کیفیت ہماری بدل جائے گی۔ جیسے کہ انسان کے جسم میں بخار کی حرارت ہوتی ہے، تو اس بخار کی حد سے جب تجاوز کر دیتا ہے تو جسم کو اسی طرح چلاتا ہے وہ، یعنی کئی لوگوں کے جسم لاغر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کئی لوگوں کے جسم بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اور مثلا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دماغ کا اثر ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کے جسم پہ اثر، کئی ان کی نسوں پہ اثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اثرات علیحدہ بندے کی طبیعت پہ نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب بندے کے دل میں کسی کی محبت ہو جاتی ہے اور وہ محبت غالب ہوتی ہے دل اور دماغ پر، تو جس کی محبت اس کے دل اور دماغ پر غالب ہوتی ہے اس بندے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس بندے سے ملاپ کرنے لگ جاتی ہے، تو وہ اپنی کیفیت اسی طرح کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس کا وہ پسند کرتا ہے، تو وہ پسند والی کیفیت کو اپنا لیتا ہے۔ تو اس دور جب تک وہ کیفیت رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر راضی ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ کیفیت دی ہے، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو مجھے یہ کیفیت ہی نہ دیتا، یہ عطا ہی نہ کرتا، یعنی کہ کیفیت ایک نگاہ کی عطا ہے ولی کی۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام کا عالم بھی گمانون سے جب ہم دیکھیں گے تو وہ ان پہ بھی کیفیت طاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ لفظہ طاری ہوتا تھا، ساکت ہو جاتے تھے، رکعت طاری ہو جاتی تھی، تڑپنے لگ جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے۔ ہر وقت نہیں تھا یہ عالم، ہر وقت نہیں تھا، یہاں تک حدیث ہے کہ ان کے رنگ پیلے زرد ہو جاتے تھے، مگر وہ اس کیفیت میں جب ہوتے تھے عام ہوتے تھے، وہ عام رنگ ہوتے تھے ان کے، تاکہ انسان جان سکے کہ یہ گمانی طور پر صحابہ اکرام نے بھی یہ کیفیتیں اپنائی ہیں۔ علم نہیں کہتا کہ تم پیلے ہو جاؤ گے وضو کرو گے تو، یہ احساس ہے کیا ہے کہ وضو کرتے وقت تو نے جس کی بارگاہ میں جانا ہے یعنی کہ اللہ کی، وہ صحابہ سے پوچھو کہ وہ کتنا اپنے دل میں احساس کرتے تھے، تو وضو کرتے عالم میں ان کی کیفیتیں بن جاتی۔ اسی طرح صوفیاء اکرام اولیاء اکرام اپنے پیر و مرشد کا ایسا گمان کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو کیفیت جو بدلتی ہے وہ تو ظاہر نظر آتی ہے، مگر علم کیا کہتا ہے؟ علم تو کہتا ہے وضو کرو، بسم اللہ پڑھ کے، کلمات پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا،
اب صحابہ کو نہیں معلوم تھا صرف وضو کا حکم ہے؟ ہم گمان کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم ایسی کیفیت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی وضو کر رہے ہیں جس عام انسان آج وضو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا گمان ایسا بناتے تھے کہ وہ ڈر کے مارے ان کی رنگتیں چینج ہو جاتی تھی، ڈر کے مارے۔ اب ایک ڈر کے مارے ہے، ایک محبت میں مارا گیا ہے۔ ثابت ہوا تم نے اپنے آپ کو خود مارنا ہے، گمانوں سے اپنی کیفیت آپ پیدا کرنی ہے، گمانوں سے۔ علم نہیں تجھے کہہ رہا تو ایسا بن، علم نہیں تجھے کہہ رہا، تو نے خود احساس کرنا ہے کہ تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو کس کے قریب جا رہا ہے، تو وہ کیسا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ وہ ساری کیفیتیں تیرے دماغ میں خود نازل ہونی چاہیے، یعنی تمہارے دماغ میں خود پیدا ہونی چاہیے۔ علم نہیں یہ کہتا یہ چیزیں پیدا کرو، علم نہیں کہتا۔ علم تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہاں تم گمان رکھو اللہ کا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اب علم والا تو کہے گا نا یہ کیفیتیں کیسے پیدا ہو گئی، کہا یہ گمانوں سے پیدا ہوئی ہیں، ہم اللہ کے گمان ایسے کر بیٹھے کہ جیسے ہم حاضر ہیں اس کی بارگاہ میں، اور ڈر کے مارے ہمارے رنگ چینج ہو گئے۔ یہ ہماری اور خدا کی ٹھیک ہے تعلقات ہے، ہم نے اپنے رب کو اپنا ایسا محسوس کر دیا۔ تم نے اپنے رب کو محسوس نہیں کیا، تم نے اپنے رب کو وجود میں دیکھا نہیں ہے، میں نے وجود بھی محسوس کر لیا، اس وجود کی طاق نہ لا سکا۔ وہ گمانی ہے، جیسا جیسا یقین کرو گے ویسا ہی تمہیں محسوس ہونے لگ جائے گا۔ میں نے گمانوں کو اتنی وسعت عطا کی کہ وہ کیفیت میرے دل اور دماغ پر چھا گئی جو میں نے گمان رکھا، اس وقت گمان کی بدولت میرے جسم کی کیفیت میں لرزہ آ گیا، میرے جسم کی کیفیت میں ولولہ آ گیا، میرے جسم کی کیفیت میں رکت آ گئی، وجد آ گیا، میرے جسم کی کیفیت میں ساکت پن طاری ہو گیا، یعنی سکتا۔ یہ تمام چیزیں تمہارے وجود کا حصہ ہیں، اس سے کوئی منکر نہیں ہے۔ تمہیں سکتا بھی ہوتا ہے، تم خوفزدہ ہو کے لرزنے بھی لگ جاتے ہو، تم پہ رکت بھی طاری ہوتی ہے، تم غمگین بھی ہو جاتے ہو، اور تم بھول بھی جاتے ہو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی۔ یہ تو عام اہم باتیں ہیں، یعنی کہ تم کھو بھی جاتے ہو کسی بات میں۔ اگر تو کسی بات میں کھو کر ساری باتیں بھول سکتا ہے تو اولیاء اللہ کی یہی طبیعت ہے کہ وہ اللہ کی باتوں میں کھو جاتے ہیں، اس وقت انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، لوگ چاہے انہیں آوازیں بلواتا رہے، تو جب ان کے قریب جا کے انہیں جھنجھوڑو گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی۔ کیوں نہیں خبر؟ جبکہ وجود بھی رکھتے ہیں، سماعت بھی رکھتے ہیں، نگاہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی انہیں خبر کیوں نہیں ملی؟ کہا ہم کھوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ یہ کبھی کے صحابہ پہ بھی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں آگ لگ گئی، پتہ ہی نہ چلا، اللہ کی نفلی عبادت کر رہے تھے، کتنے کھو گئے۔ ثابت ہوا اللہ کی بارگاہ میں وہی انسان زیادہ اہمیت کا، زیادہ قدر کا، زیادہ عظمت کا، زیادہ فضیلت کا، زیادہ انعامات کا، زیادہ پہچان کا، زیادہ قرب کا، زیادہ معرفت کا، زیادہ علم کا، زیادہ نور کا حقدار ہوتا ہے، جو دل اور دماغ پر اپنے رب کو طاری کر لے اور محسوسات سے اپنے جسم کو اللہ کے قریب لے جائے۔ یعنی کہ قرب بھی تمہارا گمانی ہے کہ تم اپنے رب کو اپنے قریب کتنا محسوس کرتے ہو۔ یہ محسوس کرنا تمہارے اوپر لازم ہے،
یہ تو علم تمہیں واضح بتاتا ہے. اب تم محسوس کرو یا نہ کرو مگر علم تمہیں بتا دے گا کہ تم اپنے رب کو کتنا اپنے قریب مانتا ہے. اور اگر قریب مانتا ہے تو اسے محسوس بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ تمہارے نفسوں پہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ تمہارے نفس کیسے ہیں اور تمہاری روحیں کیسی ہیں, تمہارے ایمان کیسے ہیں. اگر ایمانی طور پہ اپنے درجے اسلام سے پوچھو گے تو ایمان تجھے بتائے گا کہ تمہارے ایمان کیا ہے, تم ایمانی طور پہ اللہ کے قریب کتنے ہو اور جسمانی طور پہ کتنے ہو. یہ ایمان سے پوچھو, قرآن حدیث سے پوچھو کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم میرے قریب کتنے ہو اور میں تمہارے قریب کتنا ہوں. اور تم پہ معرفت نور سلام کی شان حق سے جب حقیقت سے عیاں ہو جاؤ گے یعنی کہ اللہ سے واقف ہو جاؤ گے تو اپنی طبیعت تم بدلو گے, یعنی کہ اپنے آپ کو بدلنا ہی تمہارا ایمان ہے. اگر ایمان لا کر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتے, اپنے خیال کو نہیں بدلتے, اپنی ذات کو نہیں بدلتے, اپنے تصور کو نہیں بدلتے, اپنی حکمتیں نہیں بدلتے, اپنا عقل نہیں بدلتے, اپنی نگاہ نہیں بدلتے, اپنی زبان نہیں بدلتے, اپنی سماعت نہیں بدلتے, اپنے راستے نہیں بدلتے, اگر تم بدلتے ہی نہیں ہو تو یقیناً تمہیں ایمان لا کر علم لیا ہی نہیں ہے. اللہ نے تجھے ایمان نور حکمت حق کا جو علم دیا ہے وہ تجھے بدلنے کے لیے دیا ہے. اپنی معرفت سے بھی اپنے آپ کو بدلو, اپنے نفس سے بھی اپنے آپ کو بدلو, اپنے رب کے نور سے بھی اپنے آپ کو بدلو, حکمت سے بھی اپنے آپ کو بدلو, علم سے بھی اپنے آپ کو بدلو, شعور سے بھی اپنے آپ کو بدلو, عقل سے بھی اپنے آپ کو بدلو, گمان سے بھی اپنے آپ کو بدلو, زبان سے بھی اپنے آپ کو بدلو, نگاہ سے بھی اپنے آپ کو بدلو. اے انسان تو جان لے تیرا ایمان لانا ہی تیرے لیے بدلنے کی بشارت ہے. دین اسلام کی صدائے احسان حق ہے. اگر تو حقیقت حق سے واقف ہے تو جان لے تجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر تو اپنے آپ کو بدلتا ہی نہیں تو یقیناً تو ایمان کے کسی درجے سے واقف ہی نہیں. اگر تو ایمان کے درجوں سے واقف ہونا چاہتا ہے, ایمان کے درجوں کو پانا چاہتا ہے, ایمان والے درجوں جیسی حکمت اپنانا چاہتا ہے اور ایمان والے جیسے جسموں کو سے واقف ہونا چاہتا ہے تو تجھے اپنے خیال بھی بدلنے ہوں گے, اپنے جذبات بھی بدلنے ہوں گے, اپنی محبت بھی بدلنی ہوگی, اپنے طریقے کار بھی بدلنے ہوں گے, اپنی زندگی بھی بدلنی ہوگی. اللہ کے حکم سے تجھے بدلنا ہی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا فرمان شان طریق سزائے حق ہے کہ مومن اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے. یہی شان مومن کی زندگی ہے, یہی شان مومن کی بندگی ہے, یہی شان مومن کا علم ہے کہ اپنے آپ کو بدلے, اپنے شعور کو بدلے. جو لوگ اپنے آپ کو بدلنے لگ جاتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں, ہماری روح میں, ہمارے گمانوں میں, ہماری زندگی میں تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہیں. یہی تو وقت ہے کہ اللہ نے انسان کو جو زندگی میں وقت دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اپنے وقت سے پیدا اٹھائے اور اپنے آپ کو بدل کر اپنے رب کا ہو جائے. یہی شان دین ایمان سلامتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہی پر اپنی سلامتی ظاہر فرماتا ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا کر اپنی زندگی کو بدل کر نور صراط مستقیم والی زندگی اپنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ہر مومن انسان کو پناہ عطا فرمائے اور عبادت عطا فرمائے اور نور سلام کی شان حق والا بنائے.